نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك کلا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، جو اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا آج کا ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب اجلاس ہے، تقاریر کے اعتبار سے بھی اور سامعین کے اعتبار سے بھی، لیکن اس میں صدارت نمائشی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخر میں صدر کے پاس کچھ کہنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 12:30 سے اوپر ہو چکے، 12:35، اور میرا خیال ہے کہ غالباً 7 بجے اذان کی آواز بھی آ جائے گی۔ مجھے بہت اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا۔ دوسرے یہ کہ جو فضا اس وقت ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر عزیز الزید حامد صاحب کی تقریر سے اور پھر لیاقت بلوچ صاحب کی بھی پر امید باتیں جو سامنے آئی ہیں، ان کے پس منظر میں شاید میری باتیں آپ حضرات کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے کہ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہندو چاہے وہ ہائی کاسٹ کا ہو چاہے لو کاسٹ کا ہو، دلت ہو شودر ہو، کسے باشا، اس نے دل سے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کا وجود اس کے سینے کا ناسور ہے۔ بھارت ماتا کا تقدس اور اس کے ٹکڑے کروا دینا یہ جرم عظیم ہے ان کے نزدیک، اور یہ گویا کہ جو بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کے عزائم ہیں، یہ بالکل اس شعر کے مطابق ہے کہ نیش اقرب ناز پے کین است، اقتضائے طبیعت تشعین است۔ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو کسی کینے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، اس کی تو فطرت کا تقاضا ہے، اس سے وہ ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ اب اس کو ذرا یاد کیجئے، اگرچہ نہرو اور پٹیل نے پاکستان کے قیام کو منظور کر لیا تھا، گاندھی سے ڈرتے تھے اور ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا جاؤ تم باپو کو تم راضی کرو، ہماری جرأت نہیں ہے کہ جا کر باپو سے کہہ سکیں کہ ہم تقسیم مانتے ہیں۔ لیکن ان کی اسکیم کیا تھی؟ پاکستان کے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ اس وقت پاکستان کے ریزروز جو روکے گئے، ہتھیار روکے گئے، بالکل پیرالائز کرنے کی کوشش۔ ویسٹ پنجاب سے ہندوؤں کا انخلا کرایا گیا، خود کرایا گیا۔ یہاں وہ اس قسم کے فسادات بالکل نہیں ہوئے تھے جو ایسٹ پنجاب میں ہوئے، تاکہ یہاں کا جو چونکہ تجارت اور صنعت وغیرہ تو ہندو کے پاس ہے، یہ تو کولیپس کر جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے جو سیلاب آیا جو مہاجرین کا، تو اس سب سے انہیں توقع تھی کہ پاکستان فوراً ختم ہو جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا۔ اس نے ایسے حالات پیدا کیے، اس نے معجزے سے ہی قائم کیا تھا، اور معجزے کے ساتھ ہی اس وقت بھی ان حالات کے اندر بھی جو نہایت نامساعد تھے، اللہ نے پاکستان کو قائم رکھا۔ لیکن ایک دوسری اسکیم گاندھی کی تھی۔ گاندھی گڑ دے کر مارنا چاہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گاندھی نے پاکستان کے فنڈز اور پاکستان کے حصے کا اسلحہ وہاں سے جاری کروا کر پاکستان پہنچانے کے لیے مرن برت رکھا، اور تب مجبور کیا نہرو اور پٹیل کی حکومت کو کہ وہ اثاثے بھی ادا کرے۔ لیکن یہ سب اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں نے پاکستان کے دلوں کے اندر ایک نرم گوشہ اپنے لیے پیدا کر لے۔ اس کے بعد اگلی اسکیم اس کی کیا تھی؟ واگا سے داخل ہو کر پیدل یاترا کرتا ہوا کراچی جانا تھا۔ پورے پاکستان کو وہ محبت کا پیغام دے کر
وہ جو وہاں سے محبت کے لیے اپنی دلوں کے اندر پیدا کر لی تھی گنجائش، تو گویا کہ گڑ دے کر مارنے کا پروگرام اس کا تھا۔ یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ گوڈسے کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال گاندھی جس قسم کا لیڈر تھا اور اس کے جو بھی اثرات ہو سکتے تھے جو پاکستانیوں پر اس وقت پڑے تھے، تو اس کے اندر اس بات کا امکان تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے ہمارے ہاں، وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں 1953 میں اسلامی جوی طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ اس وقت جو ایک تحریک چلی تھی، ختم نبوت تحریک، اور بڑے فسادات پنجاب میں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، وہ یہاں آئے تھے دورے پر، تو میں جمعیت کا ایک وفد لے کر ان سے ملا گورنر ہاؤس میں۔ پہلے تو کچھ موجودہ حالات ملکی پر بات ہوئی، پھر میں نے ان سے کہا جناب یہ میڈو کس بلا کا نام ہے؟ یہ جو آپ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں آپ پاکستان کو باندھ کر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے اب بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے پوری طرح، اس کی شرافت۔ کہہ رہے دیکھیے یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ طالب علم ہے، آپ کا ہی کام نہیں ہے۔ میں ذرا شوق تھا ابتدا ہی سے، میں نے کہا جناب آپ ہمیں باندھ کر چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے، تو ہمیں بتائیے۔ اچھا ایک جملے میں اچھا، اور دو جملے میں آپ کے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، پنڈت نہرو، اور دیکھیے ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا۔ سورہ کبریٰ سے نتیجہ نکال لیجیے، دو جملوں میں پوری پالیسی تھی اور پوری سادگی سے انہوں نے بیان کر دی۔ وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم امریکہ کی گھڑے کی مچھلی، اور ظاہر بات ہے اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی، کنٹینمنٹ آف USSR کی پالیسی تھی۔ وہ سینٹو اور نیٹو اور میڈو تو نہیں بن سکی تھی، سینٹو بنی تھی، پھر وہ بھی رہ گئی تھی، لیکن سیٹو اور نیٹو تو تھی۔ اب ہمارے ساتھ امریکہ کا جو رویہ رہا، امداد بھی دی، مالی امداد بھی دی، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہتھیارات بھی دیے، لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ ہندو کے یہاں کے جانے سے جو متروکہ جائیداد یہاں پہ رہی ہے، ہمارے دامن اخلاق کو سب سے پہلے داغدار کرنے والی وہ دولت تھی۔ جھوٹے دعوے، جھوٹے ایفیڈیوٹس، جھوٹے حلفیہ بیان، تو ہمارے کردار کی جو کمر ٹوٹی ہے اس سے، وہ ہمارے حق میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا زہر ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد امریکی امداد ہمارے لیے زہر بن گئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ آ رہا تھا اس کے بنا پر ہم بوسٹ کرتے تھے کہ ہمارا تو بہت جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لیکن اس ایڈ نے بھی ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ایڈز کا وائرس جو ہے ایک انسان کی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ ایڈ جو گئی ہے بیوروکریسی کے جیبوں میں گئی ہے، وہاں سے ہو کر واپس جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچی ہے، وہاں کے بینکوں میں پہنچی ہے۔ ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا دیوالہ جو ہے اس کے نکالنے میں اس ایڈ کا بھی بہت حصہ ہے۔ پھر ہم پر پابندی کیا تھی؟ یہ ہتھیار تم بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اگر ہم نے سن 65 میں استعمال کر لیا تو ہمیں سزا دے دی گئی۔ بہرحال یہ عرصہ وہ تھا کہ جو ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اس پورے عرصے کے دوران بھی امریکہ بھارت کی پیمپرنگ کرتا رہا ہے۔ امریکہ کی عنایتیں بھارت کے شامل حال ہیں، حالانکہ وہ رشیا کے ساتھ جا کے اس نے الائنس کیا، لیکن امریکن جو ہے ظاہر بات ہے بہت دور ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، مستقبل وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، لہذا اس کے ساتھ، حالانکہ 1962 میں جب چائنا کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو ہمارے لیے بہترین موقع تھا۔ کشمیر اس وقت چند دن کی بات تھی، بھارت کے پاس وہاں پہ ڈیفنس تھا ہی نہیں، امریکہ نے ہمیں روکا اور ہم امریکہ کے تابع رہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری رہی ہے، لیکن اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، عالمی حالات میں بھی، ریجنل حالات میں بھی، اندرونی حالات میں بھی۔ عالمی طور پر USSR ختم، کولڈ وار ختم، ہماری حیثیت ختم، ہماری ضرورت ختم،
یو ایس ایس آر کو آخر میں ڈسمینٹل کرانے کا کام بھی ہم سے کروا لیا، ہم نے اپنے لیے کیا۔ کوئی میں ضیاء الحق صاحب کو ہرگز بلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تو پروسیس تو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جب گلبدین حکمت یار اور یہ احمد شاہ مسعود وغیرہ کو بلا کر اس نے ایک مشن سپرد کیا تھا۔ بھٹو کے شروع ہوا کام تھا۔ خام خواہ ہمارے آج کل کے لوگ نامہ نگار جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے، اور ظاہر بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب یہ نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ رشیا تو آ گیا تھا، پھر پاکستان کہاں رکتا؟ اور اس کا تو صدیوں پرانا خواب تھا جو وارم واٹرز آف دی عربین سی تک پہنچنے کا۔ افغانستان میں جم جاتا تو پھر بلوچستان اس کی چند گھنٹے کی بات تھی۔ بہرحال وہ جو کچھ کیا، چاہے ضیاء الحق نے کیا، چاہے اسامہ ابن لادن نے کیا، یہ بھی لوگ جا کے اسی جہاد کے لیے امریکہ جو کہ جہاد اصل امریکہ جسے استعمال کر رہا تھا، انہوں نے کیا اپنے لیے۔ افغانوں نے جہاد میں جانیں دی ہیں تو اپنے لیے دی ہیں، اپنی حریت کے لیے دی، اپنی آزادی کے لیے دی۔ اسی طرح اگر عرب وہاں پر آئے ہیں، اور چاہے لانے والے اسامہ ابن لادن ہوں، اور چاہے وہ عمر عبد الرحمن ہوں، اور چاہے وہ عبداللہ ابن عزام ہوں، وہ سب بھی تو اسلام کے نام پر لا رہے تھے، اسلام کے لیے لا رہے تھے۔ جو آئے تھے، سعودی عرب کا نوجوان کاہے کے لیے یہاں آیا تھا؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ جو یہاں پر آ کر اس قدر پتھریلی فضا کے اندر اور اس قدر جو ہے حالات کے اندر نامساعد حالات میں آ کر انہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی۔ بہرحال یہ مسئلہ جو تھا، لیکن صورتحال اب جو تبدیل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس ایس آر ختم، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں کہ رشیا کی اکانومی میکسیکو کی اکانومی سے بھی چھوٹی ہے اس وقت۔ میں تو حیران ہوا، میرا تو خیال تھا اس کے پاس بڑے ذخائر جو ہے تیل کے ہیں، لیکن رشین اکانومی میکسیکو کی اکانومی سے بھی چھوٹی ہے۔ اس کا تو حال یہ ہو چکا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب چائنا ابھر آیا ہے، اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، اب اس کا گھیراؤ کرنا ہے۔ اس میں میجر رول بہرحال بھارت کا ہوگا، جو مقابلے پر کھڑے ہونے کی سکت رکھنے والا ملک ہے۔ آبادی میں بھی تقریباً غالباً آس پاس برابر ہی ہیں، اور یہ کہ بہرحال یہاں بھی جو تعلیم، ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے وہ پوری اعلیٰ سطح کی موجود ہے۔ اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر وہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سول نیوکلیئر جو ہے ٹریٹی بھی ہو چکی ہے، اور ہمیں امریکہ یہ چاہتا ہوگا کیا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بالکل اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اور بالکل چھوٹے بن کر رہیں۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور صاغر رہیں۔ اور جزیہ کیا ہوگا کہ کھول دو اپنی منڈیوں کو بھارت کے مال کے لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی جزیہ ہوگا اس دور کا۔ تو ان کی پالیسی یہ بن چکی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو حالات بیرونی عالمی سطح پر۔ دوسری طرف ریجنل پر آئیے، افغانستان میں چونکہ الکفر ملت واحدہ، یہ نوٹ کر لیجئے، افغانستان میں وہ جو ابلیس نے کبھی دیکھا تھا، ایک خطرہ کے اندازہ کیا تھا، اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا کے جو نظم ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مجھے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ شرع پیغمبر تو آشکارا ہو رہا ہے۔ یہ افغانستان میں چند اسلامی احکام نافذ ہوئے اور امن ہو گیا 100%۔ ایک حکم سے پوپوئی کی کاش زیرو۔ ہمارے ہاں کے بڑے سیکولر جو ہیں، دانشور ہیں، علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے خود کہا، کچھ دن رہ کر آئے تھے کابل میں طالبان کی حکومت کے دور میں، واپس آ کر دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تقریر کی ہے، اور مجھ سے مانا کہ ہاں میں نے کہا تھا، یہ بعد میں نے پہلے اخباری سطح تھی، پھر میں نے خود ان سے پوچھ کیا، ہاں کہا تھا میں جو حالات کابل میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جاوید اقبال کہہ رہا ہے، روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سیکولر ذہن رکھنے والے، کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں، کابل میں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اپنے 3000 آدمی مروائے، 4000 یہودیوں کو بچا لیا۔ پہلے دن کہا گیا تھا 8000 یہاں پر مارے گئے ہیں، اس کے بعد بتایا گیا نہیں 3800 مرے ہیں، باقی کہاں گئے؟ 4200 کہاں گیا؟
وہ معلوم ہوا وہ 42 یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے، انہیں معلوم تھا را کا اور نیو کونز آف امریکہ ان کا جو ہے یہ اپنا ملی ہوئی بھگت تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ آ کر کودا تھا میدان جنگ میں، تو امریکہ نیڈز ہے پرل ہاربر، یہ ان کے یہاں باقاعدہ مقالات لکھے گئے۔ وہ پرل ہاربر انہوں نے خود کروا کے اور پھر افغانستان پر جو فوج کشی کی ہے اور جو طالبان کی حکومت کو ختم کیا ہے، لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وہ اور ہمارا علاقہ، یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے، ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مصری دانشور شکیب ارسلان نے یہ لکھا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مصری ہیں، انہیں ہمارے حالات کا ایسا کیسے اندازہ تھا۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں، یہ جو چھت کہلاتی ہے پامیر کی سطح مرتفع، یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا ادھر پہاڑ جا رہا ادھر پہاڑ جا رہا ادھر جا رہا ہے، تو ایک ہمالیہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف، اور ایک کوہ ہندوکش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف۔ ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں، یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے، وہ ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یہ ٹرائنگل بنتی ہے، بیس یہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ادھر سے کوہ ہندوکش۔ اس خطے میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئیں تب بھی اس خطے میں اسلام کی نبضیں چلتی رہیں۔ تو یہ علاقے ہیں، ان سے خطرہ ہے، اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط اڈا بنانا چاہتے ہیں ہر صورت۔ ابھی کہا گیا کہ تو ہم کئی جنریشن تک رہیں گے یہاں پہ، یہ جنگ تو کئی جنریشن تک چلے گی۔ اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ الکفر ملت واحدہ کا ثبوت کیا ہے۔ افغانستان کے خلاف رشیا بھی ان کی پیٹھ تھپکتا ہے، افغانستان کے خلاف چائنا بھی وہ ان کی پیٹھ تھپک رہا ہے، بلکہ وہاں اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اسے بھی اندیشہ ہے، یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنکیاں جیسا بڑا میرا صوبہ، بہت بڑا علاقہ، ذرا آپ کو تو نہیں یاد ہوگا اکثر کو، ہم شروع میں جب پڑھا کرتے تھے روسی ترکستان چینی ترکستان، دو ترکستان تھے۔ یہ روسی ترکستان کے جو ہے سب سمرقند اور بخارا جیسے شہر، اور یہاں کاشغر، اور اقبال نے کہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یہ کاشغر وہاں ہے، اور وہ مسلم تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ، انہیں خطرہ ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الکفر ملت الواحدہ کی حیثیت سے افغانستان کے اندر ہر حالت میں انہیں جو ہے اپنے قدم جمائے رکھنے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی کچھ انہیں کرنا پڑا وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تیسری ڈائمنشن اور ہے جس کا ذکر کیا تھا عزیزم زید حامد صاحب نے، یہ جو یہودیوں کا نقشہ چل رہا ہے 1897 سے شروع ہوا، وہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، اور 20 سال کے اندر اندر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی دھجیاں بکھروا کر، اور یہ کہ بالفور ڈیکلریشن 1917 کا حاصل کر لیا برطانیہ کے ذریعے سے، اور پھر 20 سال کے اندر 21 سال میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ وہ جو نقشہ ہے یہودیوں کا، وہ عالم پوری اس گروہ کے اوپر اپنی فائنینشل امپائر چاہتے ہیں، لیکن ایک بڑا رقبہ جو ہے عرب ممالک کا، وہاں وہ اپنی واقعتاً ایک اسٹیٹ چاہتے ہیں، پوری دنیا پر حکومت عثمانی میں نہیں، پوری دنیا پر تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کام کریں، انہیں گوئمز اور جنٹائلز ہیں، بس حیوان بنا دو انہیں، وہ کام کریں اور ان کی کمائی کا جو ہے ملائی اس کی ہم کھینچتے رہیں گے IMF کے ذریعے سے اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے، بس یہ وہاں اس کے لیے تو یہی ہے فائنینشیل امپائر، نوٹ ڈائریکٹ آکوپیشن۔ لیکن یہ جو گریٹر اسرائیل ہے، اور پھر جو انہیں اپنا بنانا ہے تھرڈ ٹیمپل، ذرا غور کیجئے، ان کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے حضرت سلیمان کا بنایا ہوا، ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے، اسے ہم ٹیمپل تو نہیں کہیں گے، بہرحال ہیکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بنایا تھا تقریباً 1000 BC میں بیفور کرائسٹ، لیکن اس کے بعد 587 میں اسے گرایا نیبوکڈ نظر نے۔
اس کے بعد پھر دوبارہ بنایا، وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا جو 70 میں گرایا ٹائٹس رومی نے، اور وہ گرا پڑا ہے، اور ان کے نزدیک اس کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے نزدیک کعبے کی ہے۔ اب جب کہ آپ سوچئے کہ 40 برس ہو گئے ہیں کہ اب وہ یروشلم پر پورا قبضہ ان کا ہے 1967 کے بعد سے، اور انہیں ہر حال میں اپنا ٹیمپل بنانا ہے۔ تو آرمیگیڈون کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی عظیم جنگ جو مڈل ایسٹ میں ہونے والی ہے، جس کی پیشن گوئی بائبل میں بھی ہے، اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے ریویلیشنز آف سینٹ جان، پھر احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، بے تحاشا نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہونا ہے، اور یہ سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، احادیث کے اندر صاف صاف۔ یہ عراق ہے، اور یہ شام ہے، اور یہ فلسطین ہے، اور ترکی کا بھی ایک حصہ ہے، اور سعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے، جس کے اندر ان کا نقشہ تو مدینے سمیت ہے، انکلوڈ کرتے ہیں مدینے کو، مکے کو نہیں، مکے سے انہیں سروکار نہیں۔ اس کے لیے ایک عظیم جنگ ضروری ہے، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے مسجد اقصی گرانی ضروری ہے۔ لیکن اس کام میں جیسے کہ زید نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، مسجد اقصی جس دن گری طوفان ہوگا پورے عالم اسلام میں، پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جیسے وہ پاکٹ یونینز ہوتی ہے، لیبر یونینز، پاکٹ یونینز، یہ ساری حکومتیں کیا ہیں؟ یہ امریکہ کی جیب کی جو ہے حکومتیں ہیں، ان کے پٹھو، ان کے اعلی کار۔ ہماری موجودہ حکومت تو وہیں سے این ایس سی بھی لے کر آئی ہے، وہیں سے این آر او بھی لے کر آئی ہے، سارا کا سارا معاملہ انہیں کا ہے، اور اکثر جگہ پر سب کے سب پٹھو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ عرب کانپتے ہیں ایران سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ جو ہے یقیناً امریکہ کی ہم جو ہے وہ پناہ لیے رکھے، اس لیے کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ظاہر بات ہے عرب اور عجم کی پرانی جو ہے مخاصمت ہے وہ تو ہڈیوں کے اندر ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں اب اس بات پر کہ اپنے اس ایجنڈا، وہ 5 پوائنٹ ایجنڈا، آرمیگیڈون، کریشن آف گریٹر اسرائیل، ڈیمولیشن آف مسجد اقصی، اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، اور اس کے بعد تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں رکھنا، یہ جو ہیں 5 آئٹمز ہیں۔ ان کا میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں تھرون آف ڈیوڈ کہاں سے آ گیا۔ وہ ایک پتھر تھا، میں مختصر عرض کر دوں، جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر وہ رکھ دیا گیا ہیکل سلیمانی میں، اور جو بھی اب ہوتا تھا یہودی بادشاہ، اس کی تاج پوشی اسی پر ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے جب گرایا ہے سیکنڈ ٹیمپل، تو وہ پتھر لے گیا، روم چلا گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آ گیا 14ویں صدی عیسوی میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حیثیت سے لگا کر تھرون بنا لیا، اور یہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے، جو برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور انگلستان کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی جو ہے وہ تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے۔ تو اس کو لا کر اب رکھنا ہے تھرڈ ٹیمپل میں۔ اس کے بعد یہودی سمجھتے ہمارا مسیح آئے گا، وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوگی، جو ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور وہ وہاں سے حکومت کریں گے۔ بہرحال اس ایجنڈے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تلے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا تھا زید صاحب نے کہ انہیں کسی اور سے خطرہ نہیں تھا، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بن گورین نے نہ صرف شروع میں کہا ہے، بلکہ بن گورین نے بعد میں 1967 کی جنگ کے اندر جو انہیں عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو جشن منایا تھا پیرس میں۔ بن گورین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی مسلمان، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ جبکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بہرحال کیونکہ قائد اعظم نے جس طریقے سے کہا تھا اسرائیل کو از دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اس قدر کھل کر کہنے والا تو شاید پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو۔ اور جس طرح لیاقت علی خان نے ٹھوکر ماری تھی، جو اپنا دورہ تھا ان کا امریکہ کا، اور وہاں جب ان کو جو امریکن جوئش کانگریس نے ریسیپشن دیا اور وہاں کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم یہ دیں گے، 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 تو اس نے بھی جواب دیا تھا قائد اعظم ہی کی اسی سمجھیے ٹریڈیشن کے مطابق کہ جینٹلمین اور سولز آر ناٹ فار سیل، اس کی سزا اسے بھگتنی پڑی۔ قرارداد مقاصد پاس کرنا اس کا بہت بڑا جرم تھا، اور اس کے بعد اس طرح یہودیوں کی آفر کو ٹھکرا دینا اس کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو قتل انہیں کیوں کرایا گیا؟
قتل انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی سازش تھی جس سے کہ قتل کی ہے۔ بہرحال اب وہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کم سے کم ایٹمی دار توڑ دیے جائیں، تب وہ 5 نکاتی جو ہے ایجنڈا اس پر شروع کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس سے پہلے ہو جائے اور طوفان عوامی یہاں آئے اور یہاں یہ حکومت جو ہے ہماری جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ بہہ جائے تنکوں کی طرح اور فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں جو ہے وہ طاقت آ جائے، تو یہ نیوز جو ہے پھر وہ ہمارے لیے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہوں گا۔ یہ صورتحال ہے ہماری خارجی۔ لیکن اب اس کو دیکھیے، میں یہ تصویر کا رخ رکھ رہا ہوں، میں معذرت کے ساتھ کچھ سچائی آپ کو سننی چاہیے۔ بہت کچھ وہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اے باد صبا ہی ہما آبردہ تست، 1971 میں ہم نے وہ صورتحال وہاں پیدا کی تھی جس سے فائدہ اٹھایا پھر بھارت نے۔ بھارت کا تو نیش اقرب نسب ہے کی نست، انہیں تو موقع ملا تھا، سبرامنیم نے اس وقت لکھا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، انہوں نے یوز کیا، لیکن حالات تو ہم نے پیدا کیے تھے نا۔ وہاں جو کچھ ہوا تھا، وہاں ایک عوامی ہے تحریک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہمارا جو بھی مارشل لا تھا وہ انہیں قابل قبول نہیں تھا، ہم نے پنجابی فوج کی غلامی کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا پسند نہیں کیا تھا، وہ تو پنجابی فوج کہتے تھے نا۔ اور جو کہا تھا پروفیسر فرید احمد، یعنی ان کا جو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر استقبال ہوا تھا کہ اے پنجابیوں کے دلال دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، انہیں اترنے نہیں دیا گیا تھا ڈھاکے کے اندر۔ اب یہ فضا آخر پیدا کی کس نے تھی؟ یہ ہم نے کی تھی نا۔ اسی وجہ سے چائنا کے پاس ہم گئے تھے تو چائنا نے کہا تھا اٹس یور اون کریشن، یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ، یہ تو آپ لوگوں نے کہ اپنے جو ہیں کرتوت آپ کے ہیں، اب اس کو سنبھالنا آپ ہی کو پڑے گا، وہ اس کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کو دیکھیں کہ جو ہمارا جرم ہے، اور اس میں نے آج جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آتے ہیں آتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان غفاری اور رحیمی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ بھی لیتا ہے، پھر سزا بھی دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ہاں وہ مہلت بھی دیتا ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، شدید الانتقام بھی ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون۔ اب ہمارے ہاں ہوا کیا ہے، ہمارا اصل مرض کیا ہے جس کو سمجھنا چاہیے، خدا کے لیے سمجھیے۔ دیکھیے ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ سے معجزے کے طور پر، اللہ نے ہمیں دیا یہ، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میری کتاب سن 85 میں نے لکھی تھی استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا 100% معجزہ، کوئی حالات تھے ہی نہیں پاکستان کے بننے کے۔ یہ سمجھا گیا تھا یہ تو بارگیننگ کے لیے مسلم لیگ نے ایسی بات کہہ دی ہے، اور میں کہاں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کا۔ لیکن بہرحال اللہ نے دیا ملک، ہم نے دیا تھا کیوں؟ اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ What did we do actually؟ اس میں کسی شخص کو چھوڑ دیجئے، جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، بہرحال پوری قوم کا جرم ہے، پوری قوم کا جرم ہے۔ یقیناً اس میں چھوٹے ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، بڑی ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، والذی تولی کبرہ کی مثال بھی موجود ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بٹ دی فیکٹ ریمینس، 61 برس کہاں ہے وہ اسلام؟ یہ مذہب والا اسلام تو پوری دنیا میں ہے، انڈیا میں بھی ہے، مسجدیں ہیں، حج فلائٹس انڈیا سے بھی جاتی ہیں، اور بتایا مجھے یہ گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مدینے اور مکے میں اور جدے میں جو ہندوؤں کے جو بھارت کے وہاں پر میڈیکل مشن ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں پاکستان کے میڈیکل مشنز کے بجائے، جس قدر وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی۔ وہاں سے حاجی جاتے ہیں، وہاں نمازیں ہیں، وہاں مسجدیں وہاں بھی ہیں۔ اس کام کے لیے تو ہم نے پاکستان نے لیا تھا۔ آپ مسجدیں تو آپ نے امریکہ میں جا کے بنا لی ہیں، لیکن یہ کہ یہ مذہب جو ہے یہ اور شے ہے، دین اور شے ہے۔ مذہب پھیل رہا ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ از اسلام، اٹس آل دی ورلڈ ایکسپٹڈ، لیکن اس دین کہاں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ دین ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ سیاسی، معاشی،
وہ جس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کہتے رہے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، وہ دین جو کہ امن و امان بھی دے، جو انصاف بھی دے رہا ہو، جہاں یہ ہے ڈسکریمنیشن نہ ہو، جہاں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی شخص نہ ہو۔ حضرت عمر نے تو ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو گورنر کو ڈانٹ پلا دی تھی۔ یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، تو کیسے اس کو کہ یہ تم جب جوان تھا تم اس سے جزیہ لے رہے تھے اور اب تم نے سڑک پر کھڑا کر دیا اس کو بھیک مانگنے کے لیے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ وہاں یہ تھا کہ اگر کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے، عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن۔ وہ نظام، دنیا تو اس نظام کے لیے چشم براہ بیٹھی ہوئی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ نظاموں کا کلیش جو تھا وہ ایک گویا کہ ختم ہوا، ایک اعتبار سے کمیونزم کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ جو کیپٹلزم دوبارہ آیا، گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے، تو اس کا بھی رد عمل ہوگا، اور ہے وہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈیووس ہو یا کہیں اور ہو، یا جو واشنگٹن میں جہاں معاملہ ہوا تھا پہلے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، تو وہاں مظاہرے کسی نے کیے۔ عالم اسلام میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو فائنینشیل جو ہے ایک امپائر کیسے قائم ہو رہی ہے، کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے کیسے معاہدے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ اپنا بیج نہیں پیدا کر سکے گی، بیج لینے پڑیں گے ہم سے، ملٹی نیشنل سے، ہم نے ڈیولپ کیے ہیں یہ سارے جینیٹیکلی جو چینج ہیں، جس سے کہ اب پہلے کتنے تم من گندم لے لیتے تھے ایک بیگھے سے یا ایک ایکڑ سے، اب کتنا لے رہے ہو؟ پہلے کتنے چاول، اب ہم نے بنایا نا، ہم نے یہ، لہٰذا ہماری رائلٹی ہے، یو ول ہیو ٹو پرچیز، اور ہم دیں گے وہ بیج جو بس ایک فصل دے گا، اس سے جو گندم ہوگی وہ بیج کے طور پہ کام نہیں کر سکے گی۔ اس طریقے سے جو دجال کے بارے میں ہے کہ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں آ جائیں گے، جو اس کی بات مانے گا صرف اس کو رزق ملے گا، باقی کسی کو رزق نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے ایسی ہے کہ معاملہ ہمارا جو ہے اندرون خانہ، ہم نے اللہ سے خلاف ورزی کی، اپنے وعدے کی، ہم نے غداری کی، اور اس کی سزا ملی ہے ہمیں، وہ نوٹ کیجئے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ توبہ میں، یہ 75 76 77 3 آیتیں ہیں۔ مدینے کے منافقین کی ایک خاص قسم کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں غنی کر دے تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور خوب جو ہے نیک لوگ بن جائیں گے۔ پھر اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا، اب وہ تجوریوں میں تالے لگا دیے اور منہ رخ میں موڑ لیا، پیٹھ موڑ لی ہم سے۔ اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے اندر نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم اس سزا کے اندر مبتلا ہے۔ انسان پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے۔ اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ نفاق باہمی، اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں۔ اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے؟ لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں ہے، ایک قوم ہم نہیں ہیں۔ اب قومیتیں، عصبیتیں ہیں، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی۔ نمبر 2، اخلاق کا زوال، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجیے اپنے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اموالکم، حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہیں حکمران بن گئے ہیں۔ یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی۔
جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن، اس میں تو ہم انتہا کر گئے. ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن. اب تو کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند سو چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا. اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو عام آدمی، اس کا گھر قرقی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرقی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں. یہ جینے کے لچھن تو نہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے. ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ. آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی تو نفی کر کے پاکستان بنا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بہرحال میں یہ ساری باتیں، جو ہمارا اندرونی حال ہے وہ کیا ہے ذرا غور کیجئے. یہ فزکس کی دو اصطلاحات ہیں، سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل فورسز. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی چیز کو توڑنے اور پھاڑنے کی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جوڑنے کی طاقتیں ہوتی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کے نارتھ پول پر بیٹھا ہوا ہے کون؟ اسفندیار ولی ابن عبد الولی ابن خان غفار خان، جس نے کہ پاکستان میں دفن ہونا قبول نہیں کیا، جلال آباد میں دفن ہوا ہے، جس کا نام سرحدی گاندھی تھا. حالانکہ وہ نوجوانی میں علماء دیوبند کا ایک عام کارکن تھا. حضرت شیخ الہند کا وہ پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا تھا جب 1915 کے اندر مشاورت ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، جب وہ رومال تحریک، ریشمی رومال تحریک کا ایک نقشہ بن رہا تھا. ایک لمبا تڑنگا پٹھان ایک لاٹھی لے کر کھڑا تھا جو دروازے کے اوپر پہرا دے رہا تھا، وہ تھا خان عبد الغفار خان. بہرحال بعد میں کانگریس کے ساتھ جا کر وہ کانگریسی، وہ تو سرحدی گاندھی بنے ہیں. اور اسفندیار ولی بھی یاترا کر کے آ گئے ہیں. این او سی لینے وہ بھی گئے تھے، یوں ہی نہیں گئے تھے، وہ بھی امریکہ گئے ہیں. اور جو کہا تھا فضل الرحمان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال وہاں کے آدمی ہیں کہ نکل رہا ہے، NWFP ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور یہ تو گریٹر پاکستان کا نقشہ بنا رہا ہے. یہ تو نارتھ پول ہے. ساؤتھ پول پر جائیے تو امریکہ اور برطانیہ کا بڑا محبوب انسان الطاف حسین، جو کراچی اور آس پاس کے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے. یہ کون ہے؟ جو کراچی میں جا کر، جو دلی میں جا کر یہ کہہ کر آیا کہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی. باقی جو کچھ بلوچ نیشنلزم ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. خود سندھیوں کے اندر نیشنلزم بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے. جو 3-4 دن گزرے ہیں، جو بھٹو کی، بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس کو جو بھی ہلا دیا پورے سندھ کو، نوٹ کیجیے اس کو. تو یہ حالات ہیں. اور اب اس کے اندر ایک ڈائمنشن اور ایڈ ہو رہی ہے. یہ جو ہنی مون تھا PPP اور مسلم لیگ نون کا، یہ ختم ہو رہا ہے. پھر وہی فضا ہو جائے گی، پھر جو ہے نئے جو ہے بساط بچھے گی، اور پھر وہی جو ہے. اور چاہتا یہ ہے بھارت بھی، امریکہ بھی، کہ یہاں بدامنی ہو اور ہمیں موقع ملے، جواز بن جا. ایسٹ پاکستان میں بدامنی ہوئی، جواز مل گیا. وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہے ان کے کہنے ہی کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ چھوڑ کر ایسٹ پاکستان چلے گئے اور وہاں پر بنا دیے گئے ان کے کیمپس. دیکھو یہ جان کے خوف سے ڈر کے یہاں آئے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہیں ہمارے اپنے کرتوت. اب اس پس منظر میں ٹھیک ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور یہ جو ہے اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت بچایا، بہت بچایا، بہت بچایا. پاکستان کو بنتے ہی بچایا، جبکہ اس کے خلاف جیسے کہ میں آپ بیان کر چکا ہوں 1965 میں بچایا. اس لاہور کا تو BBC ٹیلی ویژن نے تو دکھا دیا تھا، فال آف لاہور. لاہور فتح ہو چکا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں. جیم خانہ کلب میں شام کو آ کر شراب پینے کی تو ان کا پروگرام بن چکا تھا، اور ہماری سرحد خالی پڑی تھی، نو ڈیفنسز واٹس ایور. لیکن کیا ہے وہ اللہ نے بچایا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں. انہیں ڈر گئے کہ یہ ہمیں گھیراؤ دہشت کیا جا رہا ہے،
نو ریزسٹنس، وہ فوج سامنے ہے ہی نہیں، لہٰذا ڈر کے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے اور موقع مل گیا تو اللہ نے بچایا۔ سن 71 میں واقعہ جتنا بڑا حادثہ تھا، میں تو صاف بربلا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کے لیے ویسٹ پاکستان 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا۔ راجستھان کا ہمارا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک وہ جو ہمارا سلیمان کی ہیڈ ورکس، وہاں پر ٹکا خان صاحب وہ ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری ایئر فورس جس نے 65 میں بہت بڑا کام کیا تھا بالکل نیوٹرلائز کر دی گئی تھی، اس لیے کہ رشیا نے وہ دے دیے تھے ہیلی کاپٹرز بھارت کو جن کے اوپر جو ہے وہ رڈار لگے ہوئے تھے اور وہ فضا میں ہر وقت موجود تھے۔ ہماری کوئی چڑیا بھی ہلتی تھی تو ان کے علم میں تھا۔ ہمارے جہاز کو کماڑی میں آ کر مار گئے وہ تو یہ کہ نکسن کا معاملہ اللہ کے دل میں، اللہ کی انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل۔ نکسن کے دل کو پھیرا ہے، جس کو آخری وقت تک کہتی رہی پھر اندرا گاندھی، پرو پاکستان ٹلٹ ان امریکاز پالیسی۔ اور نکسن نے فون کیا کوسیجن کو ہاٹ لائن پر، اور کوسیجن نے فون کیا اس کو اندرا گاندھی کو، اور یونیلیٹرل سیز فائر ہوا ہے۔ وہ اللہ نے ہمیں فریش لیز آف ایگزسٹنس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی کیا پتا، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، خدا کرے کہ بات وہی ہو جو زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا پتا یہ بھی ایک آزمائش ہے جو آ رہی ہو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دے، ہمیں موقع دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ لیکن یہ ہے کہ حالات کا جو دوسرا رخ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے اصل جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ یرموک میں جانے والے 60 لوگ کون تھے، جو کہ یوں سمجھیے سر سے پاؤں تک ایمان کا مجسمہ تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ عزیز ماقف نے آیت تو وہ پڑھی تھی لیکن زیادہ زور دے کر بیان نہیں کیا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ ہم نہیں ہیں مومن، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں صرف۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ تو اللہ نے زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیا ہے کہ ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ایمان کہاں ہے؟ اور مذہب بہت ہے، دین کہاں ہے؟ یہ سزا ہم پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، پوری امت مسلمہ پر ہے، اور پاکستان پر اضافی سزا ہے یہ جو ہم نے وعدہ خلافی کے نتیجے میں نفاق عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا۔ ہمارے ہاں کا سب سے بڑا نفاق کا مظہر ہمارا دستور ہے پاکستان کا، منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود ہے، صرف ایک قرارداد مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہاں تو اور دفعات بھی ہیں، لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ کوئی دفعہ مؤثر نہیں ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں قانون، مسلمان حقیقت میں کافر، حقیقت میں ہمارا دستور کافر ہے، اس لیے کہ آپ نے بنا دی، جو بھی آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی، ان کی سفارشات آ رہی ہیں اور پائل اپ ہو رہی ہیں، الماریاں بھر گئی۔ آج تک کوئی ایک سفارش بھی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، اربوں روپیہ خرچ ہوا ان پر، اور ہے ہی نہیں دستور میں کچھ، بس سفارشیں پیش کرتی رہے گی، پیش کرتی رہے گی، پیش کرتی رہے گی، کرتے کرتے عمریں بیت گئی ہیں اور الماریاں بھر گئی ہیں، چاہے وہ منسٹری آف لا ہے اور چاہے وہ منسٹری آف فائننس ہے، کوئی اور ہے، لیکن یہ کہ کسی پر بھی نہیں ہمارا۔ یہ ہے وہ منافقت جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو اب توبہ کی ضرورت ہے، لیکن توبہ کے لیے 3 جو چیزیں میں کہوں گا۔ سب سے پہلے رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر کے فضائل اخلاق سے مزین کرنا۔ یہ جھوٹ بولنا مذہبی گناہ نہیں ہے تو اخلاقی گناہ ہے۔ وعدہ خلافی صرف مذہبی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اخلاقی بات ہے۔ ہمارا کسی کو پر تہمت لگا دینا، کسی کے ساتھ سوء ظن کا معاملہ کرنا، خام خواہ، یہ سارے اخلاقی رذائل ہیں۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبتیں کرنا، ان سے دامن چھڑا ہے۔ نمبر 2، شریعت پر جتنا بھی ممکن ہے عمل کرنا، لازماً عمل کیا جائے۔ وہ حصے ہیں جن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک یہاں انقلاب نہ آئے اور اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں،
کوئی اور دوسری بعض سزائیں بھی جو ہیں، رجم کی سزا تو کوئی یہاں پہ نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ کوڑے بھی لگانے کی سزا بھی دینے کی جو ہے وہ میرے پاس آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے کہ لیکن جس چیز پر امکان ہے، سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں، پردہ اس ملک کے اندر کوئی ابھی تک مصطفیٰ کمال پاشا نہیں آیا جس نے کہ پردہ زبردستی ختم کرایا۔ پھر جنہوں نے ختم کیا خود کیا ہے نا، یہ ان کی اپنی کارروائی ہے، اپنی کارستانی ہے، دیا ذمہ دار۔ سود سے، انڈائریکٹ سود سے کوئی نہیں بچ سکتا، ڈائریکٹ سود سے تو بچے۔ ایک نمبر 3 یہ کہ عزم کریں کہ اب ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ یہ عزم، یہ در حقیقت یہ ہے توبہ، ورنہ توبہ کی تسبیحیں پڑھنے سے توبہ نہیں ہوگی، توبہ کا ہفتہ منانے سے توبہ نہیں ہوگی، توبہ کے اجلاس کرنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو یہ ہوگی رذائل اخلاق کو ختم کرو، شریعت پر عمل بھرپور کرو، اور نمبر 3 طے کر لو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری اب زندگی اور میری موت اور میری نماز اور قربانی سب اللہ کے لیے۔ اس کے لیے یہ ہے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا جو یہاں پر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو۔ ایک ہے عام کوئی دینی مذہبی جماعتیں یا مذہبی کام، کوئی تعلیمی بھی کام بھی ہو سکتے ہیں، تبلیغی بھی، ایک ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اور جس کا منہج جو آئے گا وہ سیرت النبی سے آئے گا، اس لیے کہ انبیاء کرام میں سے انہی کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، اور 23 برس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا، ٹوٹل 23 برس۔ تو وہ منہج وہاں سے لے کر اس کا فیصلہ مسلمان کریں اور اسی کی منادی کریں، اس کی صورت پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ مجھے 2 دعائیں بہت پسند آئی پچھلے دنوں سے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں حیران ہوا، پہلے کبھی توجہ نہیں گئی تھی، کہ سفارش کرنے کا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے اندر جو ہے شفاعت بھی ہوگی، اس شفاعت کا کس قدر لطیف انداز ہے۔ فرماتے ہیں پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی، جو تو میری اولاد میں سے میری مطابقت کرے گا، میرے پیچھے چلے، وہ تو میرا ہے ہی ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اے پروردگار جو میری معصیت کرے، نافرمانی کرے، تو تو غفور اور رحیم ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ فاغفر لہ، نہیں، تو فإنک علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے یہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ اے اللہ، میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے، اور وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے فإنک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تیرا کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا کہ ان گناہ گاروں کو کیوں تجھے بخش دیا، تیرا اختیار ہے۔ تو اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اے اللہ ان تعذبنا فإنا عبادک، اگر عذاب بھی آ گیا ہو، سن 71 کا چھوٹا عذاب، ہو سکتا ہے بڑا عذاب آیا بڑا ہو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے، لیکن اللہ کے شدید العقاب اور شدید الانتقام، انا من المجرمین منتقمون، یہ پہلو بھی نظر انداز نہ کیجیے۔ تو ایک جو ہے ہماری کیفیت ہونی چاہیے بین الخوف والرجاء، اور اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ، اور توبہ اس سینس میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایمان سے اپنے دلوں کو مزین کر کے، اور پھر اپنی زندگیوں کو لگا دینا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم متاع الی حین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، ہمیں موقع دے دے، اصلاح کا موقع دے دے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔